کیا کہ بھائی ہم نے اپنے معزز مہمان کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ خیر مقدم کیا ہے اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ جموں کشمیر متنازع خطہ ہے اور پاکستان کا استحکام اور پاکستان میں حالات کا سدھار ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور ہم نے ان سے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام نے اپنا پیدائشی حق حاصل کرنے کے لیے 47 سے لے کر آج تک 6 لاکھ جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں، عزتیں لوٹ گئی ہیں، عصمتیں لوٹ گئی ہیں، بستیاں اجاڑی گئی ہیں اور ہم صرف اپنا پیدائشی اور بنیادی حق کی خود ارادت کا مطالبہ کرتے ہیں، جس کو بھارت طاقت کی بنیاد پہ دبا رہا ہے اور بھارت کا یہاں فوجی تسلط ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میں نے ان کو یاد دلایا کہ 2004 میں یہاں یورپین یونین کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا اور انہوں نے میرے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد یہیں ایک پریس والوں سے کہہ دیا کہ جموں کشمیر از اے بیوٹیفل پرزن اور یہاں سب سے زیادہ فوج کا جماؤ ہے اور اس مسئلے کا بہترین اور قابل عمل اور جمہوری حال یہ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادت کے استعمال کا موقع دیا جانا چاہیے۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ صورتحال ہمارے لیے بہت پریشان کن ہے کیونکہ وہاں آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور میں نے ان سے یہ بھی عرض کیا کہ جس طرح امریکہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ بات کرنے کے تانے بانے بن رہا ہے، اسی طرح پاکستان کو بھی پاکستان طالبان سے بات چیت کر کے مسائل کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہاں جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے تو اس کا خاتمہ ہو جائے۔ گیلانی صاحب، آپ کسی اور کو بھی وہاں سے آنے کی دعوت دیتے ہیں اس کے بعد تاکہ یہ آپس میں میل جول بنا رہے اور یہاں کی بات وہاں تک پہنچ جائے اور وہاں کی بات یہاں تک آ جائے؟ دعوتوں کے بغیر بھی لوگ آتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے ان سے یہ عرض کیا ہے کہ بھائی بھارت کا جو رویہ کشمیر میں ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے اور جن لوگوں کے ہاتھ ہمارے جوانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کم از کم آپ کی ملاقاتیں اور آپ کا ہینڈ شیک نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ہم نے ان سے کہہ دیا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی ان سے عرض کیا ہے کہ یہ جو گمنام قبروں کا انکشاف ہوا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور پاکستان کو اس مسئلے کو عالمی سطح پہ اپنے سفارت خانوں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور دنیا کے لوگوں تک یہ مسئلہ پہنچانا چاہیے کہ گزشتہ 20 سال کے عرصے میں جو 10,000 لوگوں کو گرفتار کرنے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا ہے وہی لوگ ان قبروں میں دفنائے گئے ہیں اور ان کا کوئی نشان بھی نہیں رکھا گیا ہے۔ تو اس معاملے کو اجاگر کیا جائے اور پاکستان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سفارت خانوں کے ذریعے ہماری اس آواز کو لوگوں تک پہنچائیں۔ میں نے ان سے یہ بھی عرض کیا ہے کہ 2008 سے ہماری یہاں انڈیجینیس اور پرامن جدوجہد چل رہی ہے، لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں، عیدگاہوں پر آ گئے ہیں، میدانوں میں آ گئے ہیں اور ہم نے کہ خود ارادت کا مطالبہ کیا ہے، لیکن بھارت جو ہے وہ طاقت کی بنیاد پہ ہماری اس پرامن جدوجہد کو دبا رہا ہے طاقت کے ذریعے اور 2010 میں 121 جوانوں کو شہید کر دیا گیا، 3,000 کو زخمی کر دیا گیا اور ہم کو اکثر نظر بند رکھا جا رہا ہے، لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا اور پھر جھوٹ کی بنیاد پہ بیانات ایسے دیے جا رہے ہیں کہ گیلانی آزاد ہے اور دوسرے لوگ بھی اسی طرح جیلوں میں سڑائے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ ان سے کہا کہ بھائی پاکستان کو اور آزاد کشمیر کو جو ہمارے لیے جو جموں کشمیر کا ایک حصہ ہے اس کو بیس کیمپ کی حیثیت سے ہمارے کاز کی بالکل سنجیدگی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ حمایت کرنی چاہیے۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ہم جموں کشمیر کی تقسیم کبھی نہیں چاہیں گے، اس لیے کہ جموں صوبے میں بھی مسلمانوں کی تعداد ہے اور جموں کشمیر کے جتنے بھی باشندے ہیں چاہے ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، بودھ ہوں، ہم سب ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور اس طرح ہم جموں کشمیر کی تقسیم کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ہم نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کوئی جو سٹیٹس کو ہے یا کوئی سافٹ بارڈرز کا مسئلہ ہے یا اس طرح جو کوئی حال پیش کیا جائے حق خود ارادت کے دائرے سے باہر وہ ہم کبھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ 47 سے لے کر آج تک جو ہم نے قربانیاں دی ہیں ہم کوئی ایسا حل قبول نہیں کریں گے جو ان قربانیوں کے منافی ہوگا۔
اور اس طرح ہم نے اپنی نیک خواہشات پاکستان کے عوام جو اس وقت سیلاب میں اور بہت سی مصائب میں مبتلا ہیں ان تک ہم نے اپنی نیک خواہشات پہنچانے کی درخواست. لیٹ می سے فرسٹ میں جو گیلانی صاحب نے باتیں کی ہیں میں انشاءاللہ تعالی ان کو پاکستان کے عوام آزاد کشمیر کے عوام تک پہنچاؤں گا. یہ جو گمنام قبروں کی بات ہوئی ہے اس کو ہم انٹرنیشنل فورم پر زوردار طریقے سے اٹھائیں گے. جس طرح کہ میں نے پریس کے دوستوں سے پہلے بھی بنیادی طور پہ کہا تھا کہ میں ایک نجی دورے پہ شادی کی دعوت پہ آیا ہوں، لیکن میں سمجھتا تھا کہ گیلانی صاحب سے ملے بغیر واپس جانا اور کشمیر میں آنا، اس پر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو موقع ملا میں نے کچھ کشمیر پر بات کی ہے، اور میں نے کل 9:30 بجے آپ تمام دوستوں کو ہوٹل میں وہ دعوت دی ہے. آپ وہاں پر آئیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کے دورے پر بھی اور باقی جو باتیں ہیں اس پر تفصیل سے خاص طور پر ہم بات کریں